سب سے پہلی سنت وضو کی ہے دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ وضو شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا، اور یہ دونوں ہاتھوں کا دھونا متوضی کے لیے وضو سے پہلے سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا استيقظ المتوضي من نومه اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده، کہ تم میں سے جو کوئی سو کر جاگے تو جاگتے ہی اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے، حتیٰ یغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ 3 بار ہاتھوں کو دھو لے، اس لیے کہ حالت نیند میں انہ لا یدری این باتت یدہ، اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، یعنی ہاتھ نجاست والی جگہ پر لگا ہوگا، اس لیے اگر بغیر ہاتھ دھوئے برتن میں ڈال دیا تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے وضو کی پہلی سنت، وضو کرنے سے پہلے وضو کی ابتدا میں 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھو لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، تم میں سے جو کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو پانی کے اندر نہ ڈالے یہاں تک کہ ہاتھ کو 3 بار دھو لے، 3 بار دھونے کے بعد وہ پانی میں ڈال سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ فإنه لا يدري أين باتت يده، کہ نیند کی حالت میں اس کا ہاتھ جسم کے کس کس حصے پہ لگتا رہا، اس لیے شبہ ہے کہ کہیں ہاتھ نجاست کے ساتھ آلودہ نہ ہوا ہو، تو اس لیے ہاتھ کو دھو لیا کرو۔ تو وضو کی ابتدا میں 3 بار ہاتھ دھونا یہ سنت ہے۔ دوسری عقلی دلیل اس پر یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ آلہ تطہیر ہے، طہارت حاصل کرنے کا آلہ ہاتھ ہیں، ہاتھوں کے ذریعے سے وضو کے سارے ارکان، فرائض اور واجبات ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے جو وضو کا آلہ ہے اس آلے کی تطہیر اور اس آلے کی پاکی شرط ہے، اس لیے وضو کی ابتدا میں 3 بار ہاتھ دھو لینا یہ سنت ہے۔ اور یہ کہاں تک دھونے ہیں؟ کلائیوں تک، یہاں یہ کلائیاں ہیں، یہ کلائیوں تک 3 بار ہاتھ دھو دینے ہیں۔ اور دوسری سنت، ہاتھ دھو لیے اور ہاتھ دھونے کے بعد جو دوسری سنت ہے وہ بسم اللہ پڑھنا ہے، تسمیت اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وضو کی ابتدا میں، یہ بھی سنت ہے۔ اور دلیل اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا وضوء لمن لم یسمى، اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اور یہاں وضو نہیں ہے یعنی وضو اس کا کامل نہیں ہے، کمال کی نفی ہے۔ تو ویسے بھی بسم اللہ کے متعلق حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع فہو اجزم فہو ابتر، 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے کہ ہر ذی شان کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ مقطوع ہوتا ہے، وہ ابتر دم کٹا ہوتا ہے، وہ ناقص ہوتا ہے۔ اس لیے وضو کی ابتدا میں 1 بار بسم اللہ پڑھ لینا یہ وضو کی سنت ہے۔ اور تیسری سنت وضو کی مسواک کرنا ہے، وضو کی سنت ہے مسواک کرنا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی اختیار کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیشہ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اور اس طرح ایک حدیث بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ یا مع كل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ تو یہ مسواک گویا وضو کی سنت ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مواظبت اس پر اختیار کی مات تک۔ اور یہ مسواک صرف وضو ہی کی سنت نہیں ہے، اس پر یہ سنت دین ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں ذکر کیا گیا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام رسولوں کی سنت میں سے ہیں: الختان، ختنے کرانا، والتعطر، خوشبو لگانا، والسواک، مسواک کرنا، والنکاح، اور نکاح کرنا، یہ تمام انبیاء کی سنت میں سے۔ اور چوتھی سنت، 5ویں سنت وضو کی ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، المزمزۃ والاستنشاق، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ دونوں وضو کی سنتیں ہیں۔ دلیل اس پر لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلہما علی المواظبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مداومت اختیار فرمائی ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہر وضو کے ساتھ کلی بھی کی ہے اور ناک میں پانی بھی ڈالا ہے۔ کلی کی ترتیب کیا ہے؟ کلی کی ترتیب یہ ہے کہ ہر بار 3 بار کلی کرنی ہے اور تینوں بار ہی نیا پانی لینا ہے، یعنی ایک چلو سے منہ میں ڈالا، کلی کر کے پھینک دیا، دوسری دفعہ کلی کے لیے نیا پانی، تیسری دفعہ کلی کے لیے نیا پانی، ہر بار نیا پانی لینا ہے۔ کلی ہو جانے کے بعد پھر استنشاق ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور ناک میں پانی ڈالنے کی بھی یہی ترتیب ہے کہ ہر بار نیا پانی ناک میں ڈالا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وضو حکایت کیا گیا ہے وہ یہی ہے، 3 بار کلی کرنا اور 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ اور اس کے بعد وضو کی سنت ہے دونوں کانوں کا مسح کرنا، مسح الاذنین، دونوں کانوں کا مسح کرنا، یہ وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کانوں کا مسح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاذنان من الرأس، کان سر کے حکم میں ہیں، یعنی جس طرح سر کا مسح ہے اس طرح دونوں کانوں کا بھی مسح ہے۔ یہاں الاذنان من الرأس، دونوں کان سر میں سے ہیں، یعنی جو حکم سر کا ہے وہی کانوں کا ہے۔ اور جو مسح کیا جائے گا کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں، جو پانی سر کے مسح سے بچ گیا اسی کے ساتھ کانوں کا مسح بھی کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے، داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی اگر گھنی ہے تو اس میں ہاتھوں کی انگلیوں سے اس میں ڈال کر اس کا خلال کر دینا، یہ بھی سنت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے امرہ جبریل علیہ السلام بذالک، کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ داڑھی کا خلال کریں۔ اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ تخلیل الاصابع، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ اس پر دلیل جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا خللوا اصابعکم کی لا تتخللها نار جہنم،
کہ اپنی انگلیوں کا خلال کیا کرو تاکہ ان کے درمیان جہنم کی آگ نہ داخل ہو، جہنم کی آگ نہ داخل ہو، تو انگلیوں کا خلال کر لیا کرو۔ یعنی وضو کے اندر دونوں ہاتھوں کا بازو سمیت دھونا فرض ہے۔ اور بس اوقات یہ شبہ رہتا ہے، ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ جلدی میں بے دھیانی میں اگر وضو کر رہا ہے تو انگلیوں کے درمیان پانی نہیں پہنچ سکتا، جب نہیں پہنچ سکتا تو پھر فرض ادا نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کے لیے نار جہنم کی وعید ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم انگلیوں کا خلال کر دیا کرو تاکہ فرض جو ہے وہ کامل ہو جائے، فرض مکمل ہو جائے کہ انگلیوں کے درمیان کی جگہ خشک نہ رہے۔ اور وضو کی سنت ہر عضو کو 3 بار دھونا، وتکرار الغسل الی الثلاث، ہر عضو کو 3 بار دھونا یہ وضو کی سنت ہے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة مرة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو فرمایا تو اس میں ایک بار اپنے ہر عضو کو دھویا، ایک بار ہاتھ دھوئے، ایک بار چہرے پہ پانی ڈالا، ایک بار بازو دھوئے، ایک بار پاؤں دھوئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ھذا وضوء، یہ وہ وضو ہے، لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا به، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ یعنی بیان جواز کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بار بھی اعضاء کو دھو لیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وتوضأ مرتين مرتين، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عضو کو 2 بار دھویا، اور 2 بار دھونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ھذا وضوء من یضاعف اللہ له الاجر، یہ اس شخص کا وضو ہے جس کے لیے اللہ ثواب دگنا کر دیں گے، دگنا ثواب ہوگا 2 بار ہر عضو کو دھونے سے۔ اور وتوضا، پھر آپ نے وضو فرمایا ثلاثا ثلاثا، ہر عضو کو 3 بار آپ نے دھویا، تو پھر آپ نے فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، یہ میرا بھی وضو کا طریقہ ہے، مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کا بھی وضو کا طریقہ یہی ہے۔ تو ہر عضو کو 3 بار دھونا، 3 بار ہاتھ دھوئے، 3 بار بازو دھوئے، 3 بار چہرے پہ پانی ڈالا، 3 بار پاؤں دھوئے، ہر عضو کو 3 بار دھونا یہ وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح وضو کی سنتوں میں سے ہے ایک نیت کرنا وضو کی، اس لیے کہ نیت ضروری ہے کہ وضو عبادت ہے، اور عبادت یہ بنے گا نیت سے، بغیر نیت کے یہ عبادت نہیں بن سکتا، تو اس لیے نیت کرنا بھی ضروری ہے، وضو کے اندر سنت ہے۔ اور سر کا مسح کرنا، پورے سر کا، چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، لیکن پورے سر کا ایک بار مسح کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے کہ اپنا تر ہاتھ پورے سر پر ایک بار پھیر دینا۔ پھر وضو ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، یہ بھی وضو کی سنت ہے۔ دائیں طرف سے وضو شروع کرنا، وضو ترتیب کے ساتھ کرنا، اور آیت کے اندر جو میں نے کل کے درس میں پڑھا تھا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، یہاں فا تعقیب مع الوصل کے لیے، اور جس ترتیب سے یہاں آیت میں ذکر ہے اسی ترتیب سے وضو کرنے کا حکم بھی ہے۔ اور پھر ایک سنت وضو کی ہے وضو متوالی، پے در پہ وضو کرنا، ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا وہ خشک ہو گئے، پھر بازو دھویا، پھر چہرہ دھویا، بلکہ ترتیب کے ساتھ پے در پہ وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہو تو دوسرے عضو کو وہ دھو لے۔